کیا آپ جانتے ہیں انڈین آرمی کا نام کس نے، کب، کہاں اور کیوں دیا؟ ہیلو فرینڈز، ویلکم کرتا ہوں آپ سب کا اپنے چینل دا ایجوکیشن والا میں۔ آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے انڈین آرمی کے بارے میں۔ انڈین آرمی بھارت کی ایک زمینی فوج جو دیش کی رکشا اور سرکشا کا ذمہ لیتی ہے۔ یہ بھارتی سشستر بلوں انڈین آرمڈ فورس کا ایک حصہ ہے جو تھل سینا آرمی، نو سینا نیوی اور وایو سینا ایئر فورس پر بیسڈ ہے۔ انڈین آرمی کا مقصد دیش کی حفاظت کرنا، جنگوں میں لڑنا اور اندرونی سیکیورٹی کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ بھارت کی سب سے بڑی فوج ہے جو دنیا کی بھی سب سے بڑی فوجوں میں شامل ہے۔ انڈین آرمی کا موٹو سروس بیفور سیلف، سیوا پرمو دھرما، یعنی سیوا ہی سب سے بڑا دھرم ہے۔ انڈین آرمی کے ہیڈ کوارٹرز نیو دہلی، انڈیا میں ہے۔ چیف آف دا آرمی اسٹاف ہر وقت ایک سینئر جنرل اس کے لیڈر ہوتے ہیں۔ ابھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ پریزنٹلی چیف آف دا آرمی اسٹاف کون ہے۔ انڈین آرمی کے اہم کام: دیش کی رکشا، بھارت کے دشمن ملکوں سے حفاظت کرنا۔ نمبر 2، اندرونی سرکشا، نکسلزم، ٹیررزم اور رائٹس کو کنٹرول کرنا۔ نمبر 3، ایمرجنسی آپریشنز، فلڈز، ارتھکویک جیسے نیچرل ڈیزاسٹرز میں مدد دینا۔ نمبر 4، انٹرنیشنل پیس کیپنگ، یونائٹڈ نیشنز مشن کا حصہ بننا۔ انڈین آرمی صرف جنگ لڑنے والی فوج نہیں بلکہ ایک ڈسپلن اور بریوری کا مثالی نظام ہے جو بھارت کی شان اور طاقت کا ثبوت ہے۔ انڈین آرمی میں شامل ہونے کے لیے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اپلائی کرتے ہیں۔ کیا آخر آپ سب کو پتہ ہے کہ آخر انڈین آرمی کا جو یہ نام ہے کس نے دیا، کب دیا، کہاں دیا اور کیوں دیا؟ یہ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ انڈین آرمی کا نام کیسے پڑا اور اس کا اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ تفصیلات آپ کو برٹش رول سے لے کر ہندوستان کی آزادی تک کے پورے سیناریو کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ پہلے زمانے کی فوج 1600 to 1857۔ ہندوستان میں فوج کا نظام مغل امپائر، مراٹھا امپائر، سکھ امپائر اور دوسرے لوکل راجواڑوں کے نیچے الگ الگ ہوتا تھا، مگر جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں اپنا کنٹرول بنانا شروع کیا تو انہوں نے اپنی فوج بھی تیار کی۔ ایسٹ انڈین کمپنی کی فوج 1600 to 1857۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے 17ویں صدی میں ہندوستان میں اپنی فوج بنانی شروع کی۔ یہ فوج موسٹلی ہندوستانی سپاہیوں پر بیسڈ تھی جو برٹش آفیسرز کی کمانڈ میں کام کرتے تھے۔ یہ فوج الگ الگ حصوں میں ڈیوائڈ تھی: بنگال آرمی، مدراس آرمی، بامبے آرمی۔ یہ تینوں الگ الگ یونٹس تھی جو برٹش رول کو سپورٹ کرتی تھی۔ 1857 کا غدر اور برٹش کراؤن کا کنٹرول۔ 1857 کا غدر، جسے برٹش سپوائے میوٹینی کہتے ہیں، ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ بنا تھا۔ ہندوستانی سپاہیوں نے برٹش حکومت کے خلاف بغاوت کی مگر برٹش حکومت نے اس کو دبا دیا۔ 1858 میں برٹش پارلیمنٹ نے ایک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس کیا جس میں برٹش کراؤن نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا کنٹرول لے لیا اور ہندوستان کو آفیشلی برٹش امپائر کا حصہ بنا دیا۔ انڈین آرمی کا نام کس نے اور کب دیا؟ 1858 کے بعد برٹش حکومت نے ہندوستان کی فوج کو ایک نیا سسٹم تیار کیا۔ 1895 میں برٹش حکومت نے آفیشلی انڈین آرمی کا نام دیا۔ 1895 کا نیا سسٹم: برٹش گورنمنٹ نے بنگال، بامبے اور مدراس آرمیز کو ملا کر ایک یونیفائڈ فوج بنا دی جسے انڈین آرمی کہا گیا۔ برٹش آفیسرز نے کمانڈ رکھی مگر فوج میں زیادہ تر ہندوستانی سپاہی بھرتی کیے گئے۔ اس کے ہیڈ کوارٹرز شملہ اور دہلی میں تھے۔ 1903 میں لارڈ کچنر کے ری آرگنائزیشن۔ لارڈ کچنر جو اس وقت کمانڈر ان چیف انڈیا تھے، اس نے 1903 میں انڈین آرمی کو ایک بہتر اور سٹرکچرڈ ملٹری فورس بنایا۔ انڈین آرمی آفیشلی ایک سینٹرل آئیڈینٹی بن گئی۔ انڈین آرمی کا نام کیوں دیا گیا؟ برٹش حکومت نے یہ نام کچھ خاص وجہوں سے دیا: ایک یونیفائڈ ملٹری فورس بنانا، پہلے فوج الگ الگ پریزیڈنسیز کے انڈر تھی: بنگال آرمی، بامبے آرمی، مدراس آرمی۔ اس وجہ سے برٹش حکومت نے ایک سینٹرلائزڈ اور آرگنائزڈ فورس بنانے کا فیصلہ کیا۔ برٹش کنٹرول برقرار رکھنا: 1857 کی بغاوت کے بعد برٹش لوگوں کو
समझ आया कि अगर हिंदुस्तानी फौज बिखर गई तो ब्रिटिश रूल को ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी। इस वजह से उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड आर्मी बनाने का सोचा जो ब्रिटिश हुकूमत के कंट्रोल में हो। वर्ल्ड वार में ब्रिटिश इंटरेस्ट 1895 से लेकर 1947 तक इंडियन आर्मी का इस्तेमाल सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्पायर के वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड में भी किया गया। वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 टू 1918 और वर्ल्ड वार सेकंड 1939 टू 1945 में लाखों हिंदुस्तानी फौजियों ने ब्रिटिश हुकूमत के लिए जंग लड़ी। इंडियन आर्मी 1947 में कैसे डिवाइड हुई? जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो इंडियन आर्मी भी दो हिस्सों में डिवाइड हुई। भारत की इंडियन आर्मी, हिंदुस्तान के पास इंडियन आर्मी का असल स्ट्रक्चर आया और ये नए भारत की ऑफिशियल फौज बनी। 1947 के पार्टीशन के बाद 2/3 इंडियन आर्मी हिंदुस्तान में रही। इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में बना दिए गए। पाकिस्तान आर्मी का तश्कील, जो मुस्लिम सिपाही पाकिस्तान जाना चाहते थे उनको पाकिस्तान आर्मी में शिफ्ट कर दिया गया। पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियली 14 अगस्त 1947 को बनी और उसके हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में इस्टेब्लिश किए गए। सर क्लॉड ऑचनलेक, जो उस वक्त ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, उसने इंडिया और पाकिस्तान आर्मी को डिवाइड किया। रिजल्ट इसका क्या हुआ कि इंडियन आर्मी का नाम ऑफिशियली 1895 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया। इससे पहले ये फौज अलग अलग प्रेसिडेंसीज में डिवाइड थी, बंगाल आर्मी, बॉम्बे आर्मी और मद्रास आर्मी। ब्रिटिश हुकूमत ने इंडियन आर्मी का नया स्ट्रक्चर बनाया ताकि एक सेंट्रल और ऑर्गेनाइज्ड फोर्स हो जो ब्रिटिश कंट्रोल में रहे। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इंडियन आर्मी की ऑफिशियल फौज बन गई और पाकिस्तान आर्मी अलग हो गई। आज इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर फौजों में शामिल है, जिसका असल निज़ाम ब्रिटिश एरा से डेवलप हुआ है। तो ये था इंडियन आर्मी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।